آج مستقبل الیکٹرک کاروں کا ہے، اور اگر ہم آج کے ای وی انقلاب کی بات کریں تو ایک نام سب سے زیادہ سنا جاتا ہے ایلون مسک اور ان کا ٹیسلا۔ ای وی مارکیٹ پر اس کا تسلط پوری دنیا میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ کل بیٹریوں پر چلے گا اور پٹرول ڈیزل تاریخ بن جائے گا۔ لیکن اس دوران کچھ ایسا ہوا جس نے ای وی انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت نے ایک الیکٹرک کار لانچ کر دی جس کی قیمت نے پوری دنیا کو دنگ کر دیا۔ سب سے سستی ای وی صرف $4,900 یعنی تقریباً 4 لاکھ روپے میں، جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جب دنیا سوچ رہی تھی کہ اگلی بڑی اختراع امریکہ، جاپان اور یورپ سے آئے گی، تب ہندوستان نے ایسا قدم اٹھایا کہ ای وی مارکیٹ کے تمام اصول بدلنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہندوستانی ای وی میں ایسا کیا ہے جو اسے گیم چینجر بنا رہا ہے؟ اتنی کم قیمت پر کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی؟ اور کیا یہ کار واقعی ٹیسلا جیسے بڑے برانڈز کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندوستان کی یہ چھوٹی نظر آنے والی کار ای وی کی دنیا میں کس طرح ایک بڑا طوفان لانے والی ہے، اور یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ اور چین جیسے ممالک کی کمپنیوں کو بھی متاثر کرنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیکنالوجی سے متعلق تازہ ترین اور بڑی خبر سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم وہی چیزیں لاتے ہیں جنہیں دنیا چھپاتی ہے، اور وہ بھی بہت آسان زبان میں۔ ہندوستان کی اس الیکٹرک کار کے بارے میں جاننے سے پہلے، جو آج عالمی مارکیٹ میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہندوستان کی ای وی مارکیٹ کس سمت جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک کار کی نہیں ہے، یہ پوری تبدیلی کی کہانی ہے جس میں ہندوستان آہستہ آہستہ ایک پیروکار سے لیڈر بن رہا ہے۔ کچھ سال پہلے تک ہندوستان کو ای وی سیکٹر میں بہت پیچھے سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ الیکٹرک کاریں صرف امریکہ، یورپ اور چین کی چیز ہے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ جس رفتار کے ساتھ ہندوستان نے ای وی سیکٹر میں چھلانگ لگائی ہے، وہ کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو ہندوستان نے سال 2023 میں تقریباً 15 لاکھ الیکٹرک گاڑیاں فروخت کیں۔ ہاں، 15 لاکھ، اور ان میں نہ صرف 2 پہیہ اور 3 پہیہ گاڑیاں شامل تھیں بلکہ بڑی تعداد میں 4 پہیہ گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ یہ اعداد و شمار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں الیکٹرک گاڑیاں اب صرف مستقبل نہیں ہے، وہ اب حال بن چکے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ترقی صرف میٹرو شہروں تک ہی نہیں بلکہ چھوٹے شہروں اور دیہاتوں تک بھی پہنچی ہے۔ بھارتی حکومت بھی اس تبدیلی کی بھرپور حمایت کر رہی ہے۔ فیم 2 جیسی اسکیمیں، ایوز پر ٹیکس میں چھوٹ، بیٹری کی تبدیلی کی پالیسی اور چارجنگ انفراسٹرکچر میں بھاری سرمایہ کاری، یہ سب مل کر ہندوستان کو ایک مرکز میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عالمی کمپنیاں جو کل تک ہندوستان کو صرف صارف منڈی سمجھتی تھیں، اب یہاں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ ٹیسلا ہو یا وولکس ویگن، ہیوندے یا بڈ، ہر کمپنی ہندوستان کی ایوریج کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ لیکن ہندوستان صرف دوسروں پر منحصر نہیں ہے۔ ملک کی گھریلو کمپنیوں جیسے ٹاٹا موٹرز، مہندرا، اولا الیکٹرک اور ایتھر انرجی نے اپنے طور پر ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ وہ اب چین اور امریکہ جیسے بازاروں میں اپنی شناخت بنا رہی ہیں، خاص طور پر ٹاٹا موٹرز، جس نے ایو اور ٹیاگو ایو جیسے سستے اور قابل بھروسہ ماڈل دے کر ہندوستانی عوام کا اعتماد جیت لیا ہے۔ اسی وقت اولا الیکٹرک نے اپنے سکوٹر سے نہ صرف مارکیٹ میں ہلچل مچا دی بلکہ مینوفیکچرنگ اور R&D میں بھی ریکارڈ بنائے۔ اب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے ہندوستان نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، نہ صرف قیمت کے لحاظ سے بلکہ اختراع میں بھی۔ سالڈ سٹیٹ بیٹریوں سے بدلنے کے قابل بیٹری سسٹمز تک بہت سی کمپنیاں ایسی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہیں جو مستقبل کو مزید قابل رسائی اور سستا بنا سکتی ہے۔ نیز ہندوستان کی توجہ بڑے پیمانے پر مارکیٹ کی ایوز پر ہے، یعنی اچھی رینج، کم چارجنگ وقت اور عام آدمی کے لیے سستی قیمت پر بہتر سروس۔ اور یہی چیز ہندوستان کو عالمی مارکیٹ میں خاص بناتی ہے۔ جہاں مغربی ممالک اب بھی ایوز کو لگژری سنگمنٹ میں رکھ کر پریمیم قیمتیں وصول کر رہے ہیں، وہیں بھارت $4,900 یعنی 4 لاکھ روپے سے بھی کم قیمت والی ایو لانچ کر کے پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ پائیداری صرف امیروں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے۔ اور جب دنیا نے سوچا کہ جدت صرف امریکہ اور جاپان سے آئے گی، ہندوستان نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ بھارت کا ای وی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، لیکن رفتار ایسی ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا۔
اگلے چند سالوں میں ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی ای وی مارکیٹ بن سکتا ہے اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کو ہندوستان کی ای وی بمدات سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک ہندوستانی ای وی کے بارے میں سنتے ہیں جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے، نہ صرف اس کی قیمت بلکہ اس کے ڈیزائن، رینج اور ٹیکنالوجی کے لیے یاد رکھیں یہ صرف ایک کار کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو کبھی پیچھے تھا لیکن اب دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں بھارت کی الیکٹرک کار کی جس نے مغربی ممالک کی بڑی ای وی کمپنیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کمپنیاں جو بسوں سے سوچتی تھیں کہ ای وی سیکٹر صرف ان کے کنٹرول میں رہے گا، اب ایک چھوٹے ہندوستانی سٹارٹ اپ نے انہیں الرٹ کر دیا ہے۔ ہم بھارت کی پہلی شمسی توانائی سے چلنے والی الیکٹرک کار ایوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جسے پونے کی کمپنی موبیلٹی نے آٹو ایکسپو 2025 میں دنیا کے سامنے متعارف کرایا تھا۔ ویو آوا اتنا ہی انقلابی ہے جتنا نظر آتا ہے۔ اس کا ڈیزائن کمپیکٹ ہے جو شہروں کی تنگ گلیوں اور ٹریفک سے بھری سڑکوں کے لیے موزوں ہے، لیکن اس کا اصل جادو اس کے اندر موجود ٹیکنالوجی میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ گاڑی سورج کی روشنی پر چلتی ہے۔ جی ہاں، یہ بھارت کی پہلی الیکٹرک کار ہے جسے سولر پینل سے چارج کیا جا سکتا ہے، یعنی دن کی روشنی میں یہ کار بجلی خرچ کیے بغیر خود کو چارج کر سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے ای وی برانڈز جیسے ٹیسلا، بڈ، نیسان اور ہینڈی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے اتنی بڑی تکنیکی چھلانگ کیسے ممکن ہوئی۔ ایوا کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی انتہائی سستی قیمت ہے، تقریباً 4 لاکھ روپے یعنی تقریباً $4,900 میں دستیاب یہ کار دنیا کی سب سے سستی سولر ای وی بن گئی ہے، ایک ایسے وقت میں جب ٹیسلا جیسی کمپنیاں اپنی سب سے سستی کار بھی $25,000 سے زیادہ میں فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ موبیلٹی نے ایک ایسا ماڈل بنایا ہے جو نہ صرف سستا ہے بلکہ پائیدار، اسمارٹ اور مکمل طور پر ہندوستانی ضروریات کے مطابق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کم قیمت میں اس کار میں اصل میں کیا دستیاب ہے؟ تو آئیے اندر ایک نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے اس کے بیٹری سسٹم کے بارے میں بات کریں تو اس میں لیتھیم آئن بیٹری ہے جو مکمل چارج ہونے پر تقریباً 250 کلومیٹر کی رینج دیتی ہے، لیکن اگر آپ گاڑی کو سورج کی روشنی میں پارک کرتے ہیں تو اس کی چھت پر لگے سولر پینلز روزانہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کی اضافی فری رینج کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو ایک ہفتے تک چارجر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کی باڈی انتہائی ہلکے ایلومینیم اور فاب کمپوزٹ سے بنی ہے جو اس کا وزن کم کرتی ہے اور بیٹری پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ اس کی وجہ سے یہ کم پاور بیٹری کے ساتھ بھی طویل رینج حاصل کرتا ہے، اور وہیں اس کی قیمت بھی کم ہے، یعنی اس میں نہ تو مہنگی موٹریں ہیں اور نہ ہی غیر ضروری فیچرز جو گاڑی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سمارٹ، سادہ اور شمسی توانائی پر مبنی ڈیزائن ہے۔ ایوا کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے خاص طور پر شہری صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا سائز اتنا کمپیکٹ ہے کہ اسے بڑی موٹر سائیکل کی طرح آسانی سے پارک کیا جا سکتا ہے۔ اندر سے یہ ایک منی کار کا تجربہ دیتا ہے جس میں 2 بالغ اور ایک بچہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ مزید بھی یہ ایئر کنڈیشننگ، سمارٹ ٹچ اسکرین، اینڈرائیڈ آٹو اور ایپل کار پلے سپورٹ جیسی ضروری خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، جو اس قیمت پر کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب اس کے عالمی اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب دنیا نے اس کار کو دیکھا تو پہلا رد عمل تھا اتنی سستی ای وی، وہ بھی شمسی توانائی سے۔ بہت سے عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایسے ماڈلز بڑے پیمانے پر تیار کیے جائیں تو ترقی پذیر ممالک میں ای وی کی منتقلی بہت تیزی سے ہو سکتی ہے، اور اس سوچ نے بگ ٹیسلا اور بہت سے یورپی برانڈز کو نئی حکمت عملی بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج جب دنیا موسمیاتی تبدیلیوں سے نبض آزما ہے اور ہر ملک کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایوا جیسی ایجادات گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کار صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک بیان ہے کہ اختراع پر امیر ممالک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہندوستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود جب ویژن اور جذبہ ہو تو دنیا کو ایک نئی سمت دی جا سکتی ہے۔ ویو آوا صرف ہندوستان کی ای وی انڈسٹری کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی ای وی ریس میں ہندوستان کے شاندار داخلے کا اعلان بھی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ایک خواب سے شروع ہوئی تھی جو آج ای وی انقلاب میں بدل رہی ہے۔ ہر بڑے انقلاب کے پیچھے ایک چھوٹا اور سچا خواب ہوتا ہے۔ واوے آوا صرف ایک الیکٹرک کار نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے جو ہندوستان کے عام شہریوں کی ضروریات اور ماحولیات کی حقیقت کو سمجھتی ہے۔
اس کار کے پیچھے موبلٹی ہے جو پونے میں قائم ایک سٹارٹ اپ ہے جس نے بڑی کمپنیوں کی تکنیکی چمک کے بجائے عملتا سادگی اور پائیداری کو اپنا راستہ منتخب کیا۔ ویو موبلٹی کا آغاز ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری سوچ سے ہوا۔ کیا ہندوستان میں ایسی ای وی بنائی جا سکتی ہے جو عام آدمی کی جیب پر بوجھ نہ ڈالے بلکہ ٹیکنالوجی پر بھی سمجھوتا نہ کرے؟ اس کے بانی سارنگ قدم، جو ایک انجینئر اور ماحول سے محبت کرنے والے ہیں، اس سوچ کے ساتھ آگے آئے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان جیسے ملک میں ای وی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب یہ نہ صرف سستی ہو بلکہ گاڑی چلانے اور چارج کرنے میں بھی آسان ہو۔ اور یوں ویو آوا کو جنم دینے والی بصارت نے جنم لیا۔ ایک کار جو سورج پر چلتی ہے، کم بجلی خرچ کرتی ہے اور ہجوم والے شہروں کے لیے بہترین ہے۔ لیکن سفر آسان نہیں تھا۔ سارنگ نے لوگوں کے ساتھ یہ خیال شیئر کیا تو بہت سے لوگ ہنس پڑے۔ اتنی سستی ای وی، وہ بھی شمسی توانائی سے؟ اور ہندوستان میں؟ ایسے سوالات اور شکوک و شبہات بسنے لگے، لیکن ٹیم ویو نے ہمت نہیں ہاری۔ کرتا ہے بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے انتہائی ہلکے مواد سے کار کی باڈی بنانا، چھت پر سولر پینل لگانا تاکہ دن کی روشنی میں چارجنگ مفت ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ الیکٹرک ڈرائیو سسٹم کو اس طرح سمارٹ طریقے سے مربوط کرنا کہ کم بیٹری پر بھی کار 250 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک یہودی خدا نہیں تھا، یہ ہندوستانی ذہانت کی ایک مثال تھا، اور آج اسی سوچ نے انہیں نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر کے ای وی ماہرین میں بھی موضوع بحث بنا رکھا ہے۔ اب اگر ہم کمپنی کے مستقبل کے منصوبوں کی بات کریں تو موبلٹی صرف ایک کار پر نہیں رکے گی۔ ان کا اگلا فوکس 4 سیٹوں والی فیملی ای وی ہے، جسے کم بجٹ میں متوسط طبقے کے خاندان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی بیٹری ٹیکنالوجی اور سولر انٹیگریشن پر بھی جدت لا رہی ہے تاکہ مستقبل میں مزید ایندھن سے پاک اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے آپشنز فراہم کیے جا سکیں۔ ویو کے منصوبے صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہیں۔ ان کی ٹیم پہلے ہی افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ جیسی منڈیوں کے لیے امکانات تلاش کر رہی ہے۔ ان ممالک میں ایندھن مہنگا ہے اور شمسی توانائی وافر مقدار میں دستیاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ویو ایوا جیسی کاریں وہاں بھی انقلاب لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی رائڈ شیئرنگ اور ای وی کمرشل استعمال کے لیے مختلف ویرینٹ لانے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ یوں تو یہ ایک چھوٹی کار ہے، لیکن اس کے پیچھے خیال بڑا ہے۔ یہ کار صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ عالمی تکنیکی تبدیلی ہندوستان سے شروع ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں جب ٹیسلا جیسی کمپنیاں سستی ای وی سنگمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، موبلٹی پہلے ہی ایسا کر چکی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی دھوم دھام کے، بغیر کسی تشہیر کے، اور انتہائی نفاست کے ساتھ۔ ویو ایوا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بصارت صاف ہو، سوچ مقامی ہو اور ٹیکنالوجی ہوشیار ہو، ایک چھوٹی ٹیم بڑے جنات کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ اور یہ بھارت کی شاید سب سے بڑی جیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور متاثر کن لگی تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور جدید ٹیکنالوجی کی کہانیاں سادہ زبان میں اور سب سے پہلے لے کر آئے ہیں۔ نیز گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی بار جب کوئی نیا انقلاب بریکنگ ایو اختراع سامنے آئے تو آپ کو فوری اپ ڈیٹ مل جائے۔ ذیل میں تبصرہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ایوا کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور اگلی ٹیک کہانی کیا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے۔